الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ مریم ہے اور سورہ مریم مکی صورت ہے. اس میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 19واں ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے، 44. اس صورت کے اندر سیدہ مریم کا ذکر کیا گیا ہے. دوسرے رکوع کے اندر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اسی سے پھر اس صورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے. اس صورت کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے کا ہے، اور اس صورت کے اندر جو مضامین ہیں ان میں مکہ میں مسلمانوں پر قریش کے مظالم جو انتہا کو پہنچ چکے تھے اور قریش کی طرف سے مسلمانوں کو قید و بند، ظلم و ستم اور معاشی دباؤ کا سامنا تھا، اور کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو کہ مسلمانوں کے خلاف آزمایا نہ جا رہا ہو. مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی تھی، اور اس بنا پر مسلمان مجبور ہو کر کے ہجرت کے اوپر مجبور ہو گئے تھے. اور مسلمانوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بعض مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. ایسے حالات اور زمانے میں جب ہجرت حبشہ ہونے والی تھی تو چلتے ہوئے زاد راہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت ان کے ساتھ کر دی، جس کے پہلے 2 رکوع میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ السلام کے قصص بیان فرمائے گئے ہیں، تاکہ عیسائیوں کے ملک میں مسلمان حضرت عیسیٰ السلام کی بالکل صحیح حیثیت پیش کر سکیں. اور اس طرح مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ دین کے معاملے میں ذرہ برابر بھی مداہنت نہ کریں. دوسری طرف تبلیغ دین کا فریضہ بھی ادا کرتے رہیں. پھر اس کے بعد تیسرے رکوع میں حالات زمانے کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں وہ بھی اپنے باپ اور خاندان اور اہل ملک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے. اس طرح کفار کو بتایا گیا کہ آج ہجرت کرنے والے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن میں ہیں، اور تم ابراہیم پر ظلم کرنے والوں کی پوزیشن میں ہو، جنہوں نے تمہارے باپ اور پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تھا.
دوسری طرف مہاجرین اور عام مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل کر کے تباہ نہیں ہوئے، آخر کار سربلند ہوئے، ایسے ہی بہتر انجام تمہارا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان کے واقعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہی دین لے کر کے آئے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، اور جس طرح ان کی قوم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق کے ساتھ یہ لوگ معاملہ کر رہے ہیں۔ اور پھر آخری دو رکوع میں کفار مکہ کی گمراہیوں کے اوپر سخت تنقید کی گئی ہے، اور پھر کلام ختم کرتے ہوئے اہل ایمان کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ دشمنان حق کی ساری کوششوں کے باوجود آخر کار تم ہی کامیاب ہو کر کے رہو گے۔ یہ تو اس صورت کے اندر ذکر کیے ہوئے مضامین کا خلاصہ تھا۔ سورہ مریم دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وجود، وحدانیت اور بیس اور جزا سے متعلق بیس فرمائی ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصص اور واقعات ذکر فرمائے ہیں، اور ان میں سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کا بیان ہوا ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ زکریا علیہ السلام جو بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آہستہ آواز میں آہ و زاری کی، رب العالمین کو پکارا، اور اس پکار کے اندر انہوں نے سب سے پہلے اپنے اندر آنے والی کمزوریوں کا ذکر کیا۔ فرمایا ربی انی وان العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے پروردگار، بڑھاپے کی وجہ سے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، جسم کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن میرا آپ کے اوپر یہ ایمان اور اعتقاد بھی ہے کہ کبھی میں آپ سے مانگ کر کے مایوس اور محروم نہیں رہا، اس لیے میں آپ کو پکار رہا ہوں۔ اپنی جسمانی حالت کا تو یہ حال ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے بال تک سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ بیوی کا حال یہ ہے کہ وہ بوڑھی بھی ہے، بانجھ بھی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور ان کی اہلیہ کی عمر 98 سال تھی۔ ایسے میں اولاد کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اور بیٹا مانگنے سے پہلے رب العالمین کی بارگاہ میں 3 باتیں عرض کی کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، اور کمزوری کے باوجود میں آپ سے مایوس نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کبھی بھی میری دعا رد نہیں فرمائی۔ اور تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصد دین کی منفعت ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے بیٹا مانگا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، کہ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما دے کہ جو میری اور آل یعقوب کی وراثت کو سنبھال سکے، اور بیٹا بھی ایسا ہو کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہو، تو اس سے خوش ہو، اور تیرے بندے بھی اس سے خوش ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی،
اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد اور زاہد بیٹا عطا فرمایا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیٹے اور بیٹیاں اولاد کا ذخیرہ رب العالمین کے خزانے میں ہے۔ انبیاء نے بھی اللہ کو پکارا اور اللہ سے مانگا، تو ہم بھی اللہ رب العزت سے اپنی تمام چاہتوں کا، تمام خواہشات کا اظہار کریں، نہ کہ غیر اللہ کے سامنے اور قبروں کے سامنے جا کر کے سر بسجود ہوں اور ان سے جو ہے اولاد طلب کریں۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی خوشخبری دی کہ جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور فرمایا کہ اس سے پہلے اس نام کا کوئی اور شخص پیدا نہیں ہوا۔ زکریا علیہ السلام نے اسباب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا کہ میری بیوی بانجھ ہے، بڑھاپے سے میں کمزور ہو چکا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات سمجھا دی کہ بغیر اسباب کی ہم بیٹا عطا فرما دیں گے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے کوئی نشانی بتلا دیجیے کہ جس سے مجھے معلوم ہو کہ میری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہ نشانی یہ کہ ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود 3 دن رات تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ دانا ہوگا، پاکیزہ ہوگا، نرم دل ہوگا، متقی ہوگا، اور اپنے ماں باپ کا وہ خدمت گزار ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ عجیب تھا کہ بڑھاپے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ عطا فرمائے، لیکن اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بڑھاپے کے اندر ہوئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، جبکہ ان کی والدہ سیدہ مریم باقرہ تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سورہ مریم میں تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، اور کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کے عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے کے اندر گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔